اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ اپنی رحمتوں سے نوازے، انہوں نے میدان میں اتر کر اس سازش کا مقابلہ کیا، اس ذہن کو توڑا اور علماء کے لیے، دیندار مسلمانوں کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کیا۔ ہمارے پاکستان میں بھی ہماری مملکتی نظام اسی ذہنیت کی حامل ہے۔ انہوں نے بھی ہمیشہ اسی روش پہ کام کیا۔ ایسی ایسی سیاسی جماعتیں وجود میں آئی کہ جنہوں نے باقاعدہ نظریہ دیا کہ علماء کا سیاست سے کیا کام ہے۔ مولوی جائے اپنے مسجد کے مصلی پہ کھڑا ہو جائے، خطبہ دے، نماز پڑھائے اور بس، اور اس نظریے کا پرچار کرتے رہے ہیں۔ لیکن ہم نے ان کو بتایا کہ برصغیر کی 150 سالہ جدوجہد آزادی انہی علماء نے لڑی، اور سب سے طویل ترین تاریخ سیاست کی انہی علماء کی ہے۔ لہذا پاکستان میں بھی اگر ہم نے قرآن و سنت کی بنیاد پر نظام قائم کرنا ہے تو پھر جب تک علماء سیاست میں نہیں ہوں گے، علماء پارلیمنٹ میں نہیں ہوں گے، پاکستان کے نظریاتی تشخص کا تحفظ نہیں کیا جا سکے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئین 1973 میں بنا، اسلامی نظریاتی کونسل کی تشکیل 1973 میں ہوئی، اور تمام قوانین جہاں جہاں ضرورت تھی وہاں پر قرآن و سنت کے مطابق سفارشات مرتب ہو گئی، مکمل ہو گئی، اور تمام مکاتب فکر کے اندر تقریباً 98%، 99% متفقہ سفارشات۔ لیکن 1973 سے لے کر آج تک ایک سفارش پر بھی قانون سازی نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اسی لیے کہ پارلیمنٹ کو ان لوگوں سے بھر دیا جاتا ہے جن کو قرآن و سنت کے حوالے سے قانون سازی سے کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے۔ تو کیا ہم نے قوم کو نہیں سمجھانا کہ اب ذرا نئے زاویے سے سوچو؟ غور کرو ذرا۔ اور نئے مستقبل کے لیے ایک نئی سوچ پیدا کرو۔ ہمارے ہاں کیا ہے کہ روزانہ کوئی نئی جماعت یا اس کی کوئی نئی شخصیت وہ آتی ہے، ایک آئیڈیل نعرہ دیتی ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ واقعی اس سے کوئی تبدیلی لانی ہے، اس سے وہ امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ یہ جو آئیڈیل نعرہ دے رہا ہے یہ ناتجربہ کار ہے، یہ بھی معلوم نہیں کہ اس طبقے کو کون لے کر آگے آ رہا ہے، کون ان کو اقتدار پر بٹھا رہا ہے، بین الاقوامی قوتیں کون ان کے پشت پر ہیں، ملک کے اندر کون سی قوتیں اس کے پشت پر ہیں۔ اور جمعیت علماء کے بارے میں یہی سوچیں گے کہ یہ تو مذہبی لوگ ہیں، یہ تو مولوی صاحبان ہیں، یہ ملک کو کیسے چلائیں گے؟ بھئی کبھی کبھی ہم بھی حکومتوں میں آئے ہیں، کبھی جزوی طور پر وزارتیں ہم نے بھی لی ہیں،
میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ہم نے ان سب سے اچھا چلایا ہے. ہر چند کی بیوروکریسی کا بھی یہ ذہن نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ کا بھی یہ ذہن نہیں ہے، لیکن ملک کی سیاست میں تو ہم ہیں. اور یہ جو ابھی گزشتہ 3 ساڑھے 3 سال آپ حضرات نے ملین مارچ کیے، ملین مارچ میں جو پبلک کی شمولیت تھی اس نے جمعیت علماء اسلام کو پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت کا ٹائٹل دے دیا ہے. اب کسی اور کا نام لیا جاتا ہے تو جمعیت علماء کا بھی نام لیا جاتا ہے. ہاں، جب آپ کوئی حرکت نہیں کریں گے تو آپ کو ٹی وی پر نہیں دکھایا جائے گا. کیونکہ وہاں بھی تو اس قسم کی دنیا ہے نا، وہ بھی اسی قسم کی ذہنیت کے لوگ ہیں. اس چیز کو توڑنا ہے، ہم نے اس پر کمپرومائز نہیں کرنا اور عوام کا اعتماد دینا ہے. کیونکہ جمہوری نظام میں، انتخابی نظام میں آپ کی قوت عوام ہی ہے. اس قوت کو مجتمع کرنا، آپ کے ہاں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. اب یہ قوت جو ہے یہاں پر نکرہ ہے، آپ علماء جانتے ہیں، فرد کا تعین نہیں ہے اس کا، تو فرد کا تعین آپ کو کرنا پڑے گا. اب جس میدان میں آپ ہیں اس میدان کی قوت آپ کی مراد ہوگی، اور وہ ہے آپ کی پارلیمانی قوت. اس کو بڑھائیں. اور اگر ہمیں روکا جاتا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ دھاندلیاں کرا کے ادھر ادھر ان کو کر دیں گے، تو پھر ہم سڑکوں پر بھی تو ہیں. پھر جس طاقت کے لیے ہمیں ایوان سے باہر رکھا گیا، پھر اس طاقت کو ہم نے چلنے دیا؟ تو پھر اتنی طاقت ہمارے پاس ہے کہ ہم پھر آپ کو کام نہیں کرنے دیں گے. کیونکہ تم ایک تو پارلیمانی نظام کے ساتھ غداری کرتے ہو، اس میں چوری کرتے ہو، اس میں ہمارا حق مارتے ہو. تو پھر جب ہمارا حق مارا جائے گا تو پھر ہم سڑکوں پر نکل کر آپ کو بتائیں گے کہ ہماری طاقت کیا ہے. اور جمعیت کے کارکنوں میں الحمدللہ یہ قوت ہے. کیونکہ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہم نے 2 دن کے نوٹس پر شاہراہ دستور پر بلایا لوگوں کو، 2 دن کے نوٹس پر، اور جمعیت کے کارکنوں نے بھرایا اس کو. تو ایسا کارکن کسی جماعت کے پاس نہیں ہے، نہ ایسی تاریخ کسی کے پاس ہے جو آپ کے پاس ہے، نہ ایسا نظریہ کسی کے پاس ہے جو آپ کے پاس ہے، اور نہ ایسا کارکن کسی کے پاس ہے جو آپ کے پاس ہے. ایسا قائد بھی کسی کے پاس نہیں ہے. قائد قدم بڑھاؤ، قائد قدم بڑھاؤ، قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان، جمعیت علماء اسلام. بھائی میں آپ کا ایک ساتھی ہوں، میں آپ کا ایک ساتھی ہوں، خادم ہوں آپ کا. آپ میرے سامنے میری تعریف کر کے خواہ مجھے تکبر میں مبتلا مت کرو. ایسے خواہ نہیں، اس طرح میں مستقبل کا حکمران نہیں بنوں گا. اگر آپ کی یہ سیاست ہو جو میں دیکھ رہا ہوں ابھی کئی دنوں سے، تو میرے قدم بہت آگے ہیں. آپ کے ساتھ ہو جائیں تو پھر انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ نے جو خصوصیتیں ایک جماعت کے لیے ہوتی ہیں وہ آپ کو سب عطا کی. تو پھر احساس کمتری کس چیز کا؟ احساس برتری تو ہمارے اندر ہی ہونی چاہیے. اپنے اپنے حلقوں میں، اپنے اپنے محلوں میں، اپنے ماحول میں، جہاں آپ کا تعارف ہے، جہاں لوگ آپ کو جانتے ہیں، آپ ان کو جانتے ہیں، وہاں اتر کر پبلک کے ساتھ بات کرنی چاہیے، ان کے مجالس میں بیٹھ کر بات کرنی چاہیے. یہ جو سرویز آتی ہے نا، سروے
کہ جی فلانی پارٹی کا گراف اتنا ہے، فلانے کا اتنا ہے، فلانے کا اتنا ہے. یہ ایک بازار میں وہاں گھومتے ہیں جہاں اس ذہن کے لوگ ہوتے ہیں. تم ذرا مدرسہ مسجد کے قریب بھی آ جاؤ نا، وہاں بھی پتا کرو لوگوں سے، پھر پتا چلے گا کہ گراف کیا ہے. وہاں پھرتے ہو جہاں اسی قسم کے قماش کے لوگ ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے جو آپ کی تاریخ ہے، وہ جو آپ سے تقاضا کرتی ہے، اس کے مطابق ہمیں چلنا ہے. اور آپ کا مقابلہ صرف ملک کے اندر کی سیاسی جماعتوں سے نہیں ہے. بہت سی سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں جو دنیا کو دیکھتی ہیں، اور پھر دنیا جس سے راضی ہوتی ہے اس کے مطابق وہ چلتے ہیں. پھر جب آپ نے ان کو راضی رکھنا ہے تو پھر تو انہی کی پیروی کرنی پڑے گی. لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوهُمْ. قالوا يا رسول اللہ اليهود والنصارى قال فما. کہ ایک زمانہ آئے گا کہ آپ پچھلی قوموں کی بالشت قدم قدم ایسی پیروی کرتے نظر آؤ گے کہ اگر وہ گوہ کی غار میں بھی گھسے تو آپ وہاں بھی ان کے پیچھے جائیں گے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی مراد یہود و نصارہ ہیں، یعنی ہم ان کی تابعداری ایسے کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا اور کون ہو سکتا ہے. حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، ایک بہت غور و خوض کے بعد فرماتے تھے کہ بڑے غور و خوض کے بعد میں نے یہ سوچا کہ کون سی دنیا ہے جو مسلمان کو گمراہ کر سکتی ہے اور ان کو اپنے تابع بنا سکتی ہے. میں نے ہندو کی طرف غور کیا، میں نے کہا ان میں یہ جاذبیت نہیں ہے. میں نے سکھوں کی طرف غور کیا، میں نے کہا ان میں بھی یہ جاذبیت نہیں ہے. میں نے مسیحیوں کی طرف سوچا، میں نے کہا اس میں بھی جاذبیت نہیں ہے. سوچتے 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 میرے ذہن میں آیا کہ مغرب کی تہذیب میں جاذبیت ہے، وہ مسلمانوں کو اخلاقی طور پر کھینچتی ہے اپنی طرف. تو پھر میں نے قصد کیا کہ میں ان کی اس تہذیب کے خلاف جنگ لڑوں گا اور ان کو ہم توڑیں گے. اسلام ایک دین ہے جو آغاز کرتا ہے اپنے نظام کا اخلاقیات سے. قانون کا دائرہ بعد میں شروع ہوتا ہے. تمام دنیا کے نظاموں کا اول و آخر وہ قانون ہے، لیکن دین اسلام وہ واحد دین ہے جس کا آغاز اخلاقیات سے ہوتا ہے. آپ نے کسی کو قرض دیا، اس نے قرض واپس نہیں کیا تو پہلے اس کو کہتے ہیں قرض واپس کرو. اگر وہ قرض نہیں کرتا تو پھر قرض دینے والے کو اللہ کہتا ہے قرض معاف کر دو. اگر قرض لینے والا قرض دینے میں مہلت چاہتا ہے تو قرض دینے والے کو کہتے ہیں اس کو اس وقت تک مہلت دے دو جب تک کہ وہ ادائیگی کے قابل ہو جائے. اب ایک معاف نہیں کر رہا، دوسرا ادا نہیں کر رہا، اور عرصہ لمبا گزر جاتا ہے، پھر قانون کا دائرہ شروع ہو جاتا ہے کہ پھر وہ مدعی بن کر عدالت میں چلا جاتا ہے. پھر مدعے کو پیش ہونا پڑتا ہے، پھر ان کو بتانا پڑتا ہے کہ میں قرض کیوں ادا نہیں کر رہا ہوں، اور عدالت کہی کہ آپ قرض ادا کریں، پھر قانون شروع ہو جاتا ہے. تو ابتدا دین اسلام کی اخلاقیات سے ہے. عظیم الشان اخلاق اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو بتائے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی مظاہرہ کیا اس کا.
صحابہ کرام کا دور اس کا شاہد عدل ہے، اس کا عملی نمونہ ہے۔ آج جو مغرب کا حملہ ہے ہمارے اوپر دو طرف سے ہے۔ ہمارے اندر کے مذہب کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں باقاعدہ کہ ہم بھی تو پیغمبر کو مانتے ہیں، ہم اپنے پیغمبر کا احترام بھی کرتے ہیں، لیکن عملی پیروی ضروری ہے کوئی؟ تو تم مسلمان بھی اپنے پیغمبر کی پیروی چھوڑ دو، تم مسلمان بھی اپنے قرآن کی پیروی چھوڑ دو، یہ باقاعدہ تعلیم دیتے ہیں۔ اور پھر اوپر سے حیا کا چادر اڑا دو۔ تو جس وقت انسان اندر سے مذہب سے خالی ہو جائے، اللہ سے رشتہ ٹوٹ جائے اور اوپر سے اس کی حیا کی چادر اتر جائے، بس پھر وہ قوم آسانی سے غلام بن جاتی ہے۔ تو اسی ہماری تہذیب کو اور ہمارے مذہب کو نشانہ بنا کر دنیا ہمیں غلام بنانا چاہتی ہے، اور ہم اس غلامی کا انکار کرتے ہیں۔ اس کے خلاف ہماری جنگ ہے۔ لیکن مملکتی زندگی میں، جہاں آپ کی معاشرتی زندگی وہ مذہب اور تہذیب سے وابستہ ہے، وہاں آپ کی انسانی حقوق، آپ کی معیشت، اس کو قرآن کریم اولین ترجیح دیتا ہے۔ امن بنیادی چیز ہے، جان کا تحفظ، مال کا تحفظ، عزت و آبرو کا تحفظ، اور دوسری چیز ہے خوشحال معیشت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو توحید کا عالم بلند کیے ہوئے تھے اور بندے کا تعلق اپنے رب سے جوڑ رہے تھے، اور شرک سے اور بتوں سے وہ لڑ رہے تھے، ان کی عبادت سے وہ لڑ رہے تھے، کیا کیا امتحانات سے وہ گزرے، لیکن وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب کئی جگہوں پر امتحانات سے آپ کامیاب ہو کر نکل گئے، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اب میں تمہیں انسانیت کا امام بنانے والا ہوں۔ اور جب وہ امام بن گئے تو پھر آپ کا لب و لہجہ بھی تبدیل ہو گیا اپنی ذمہ داریوں کے احساس کے ساتھ۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ آپ نے امن مانگا اور پھل فروٹ مانگے، خوشحال معیشت مانگی، لیکن صرف مومنین کے لیے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، قال ومن کفر فأمتعه قلیلا، متاع ویسے بھی مدت قلیل کو کہتے ہیں۔ جیسے ہم حج تمتع کرتے ہیں نا، اس کے بیچ میں عمرے اور حج کے بیچ میں تھوڑا سا وقفہ فائدہ اٹھانے کا ہوتا ہے تو تمتع کہتے ہیں۔ تو متاع ویسے بھی تھوڑے سے فائدے کو کہتے ہیں، دنیوی فائدے کو۔ تو اس لحاظ سے انسانی حقوق کا تحفظ اور خوشحال معیشت آج ہمارے ہاں دونوں نہیں ہیں۔ ہم غیر محفوظ ہیں، ہماری جان غیر محفوظ، ہمارا مال غیر محفوظ، ہماری عزت و آبرو غیر محفوظ، ہم بھوک کا افلاس کا شکار، مہنگائی ہمارے اوپر مسلط، معیشت ہماری تباہ۔ یہ ساری چیزوں کو ہمیں دیکھنا ہے۔ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقها رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا یصنعون۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آبادی کا ذکر کیا ہے کہ جہاں پر امن بھی تھا، اطمینان بھی تھا، اور اس امن اور اطمینان کا سبب کیا تھا؟ یأتیہا رزقها رغدا من کل مکان، کہ معیشت خوشحال تھی، ہر طرف سے رزق کھچ کھچ کر آ رہا تھا ان کے پاس۔ لیکن جب اللہ کی ان نعمتوں کا کفران کیا تو پھر آپ نے بدامنی اور بھوک کی مصیبت میں مبتلا کر دیا۔
تو کیا ہماری قوم کی حیثیت من حیث القوم ناشکروں کی نہیں؟ جس لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگا کر پاکستان حاصل کیا گیا تھا، کیا ہم نے اسے وفا کی؟ پاکستان بننے کے بعد پہلی دستور ساز اسمبلی نے قرارداد مقاصد پاس کیا، جس میں اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کیا گیا، اور وہ قرارداد مقاصد آج بھی ہمارے آئین کا حصہ ہے۔ آئین کا آغاز وہیں سے ہوتا ہے۔ کیا ہم نے اس کی قدر کی؟ صرف کاغذوں میں لکھنے سے کافی ہو جاتا ہے معاملہ؟ ہم نے جو کہا کہ اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہوگا، قانون سازی قرآن و سنت کی تابع ہوگی، قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہوگی، کیا ہم نے اس پر عمل کیا؟ اب آپ اللہ کے کلمے کو نعرہ بلند کر کے ملک بنائیں گے، اور پھر اس کلمے کے ساتھ جو حشر آپ کریں گے، پھر اللہ سے آپ توقع رکھیں گے کہ وہ آپ پر نعمت نازل کرے گا؟ پھر اللہ کا اپنا نظام ہے، اس کی اپنی عادت ہے، اس کے مطابق وہ دنیا کو چلاتا ہے۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں۔ آج بھی ہمارا یہی حال ہے، ڈالر اوپر چلا گیا، روپے کی قیمت کم ہو گئی، حل کیا ہے؟ اسحاق ڈار صاحب کو بلاؤ۔ اسحاق ڈار صاحب آ گئے، پھر بات بنی۔ ابھی کہہ رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب تشریف لا رہے ہیں، 100 دفعہ تشریف لائے، سر آنکھوں پہ، اپنا وطن ہے، اپنا ملک ہے، لیکن ملک کی بہتری کو ان سے وابستہ کر دینا، کیا یہ اللہ نہیں سن رہا؟ اس پہلو پہ ہمیں نظر رکھنا چاہیے۔ اسباب کی دنیا میں ٹھیک ہے، لیکن ان کی توجہ بھی اگر اللہ کی طرف ہوگی، ان کی حکومت کی توجہ بھی اگر اللہ کو راضی کرنے کی طرف ہوگی، تو پھر اس ملک میں برکتیں بھی آئیں گی، نظام بھی ٹھیک ہوگا۔ جمعیت علماء کو اس پہلو پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اس پہلو پر قوم کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے۔ یہاں تو یہ ہے کہ 2 دن کسی کو حکومت ملی اور 2 دن کے اندر کوئی قیمت بڑھ گئی، بس اس کے خلاف مردہ شروع ہو جاتا ہے، تم آئے اور تمہاری حکومت میں یہ ہو گیا۔ بنیادی بات یہ ہے پاکستان کی کہ یہ اتار چڑھاؤ تو چلتا رہتا ہے۔ کبھی آپ کی مجموعی قومی پیداوار اس کی شرح 3% ہوگی، کبھی 3.5 ہوگی، کبھی 5% ہو جائے گی، کبھی 6% ہو جائے گی، پھر 5% پہ آ جائے گی۔ یہ اتار چڑھاؤ تو چلتا رہتا ہے، لیکن پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ 17-18 کی حکومت گئی اور ملک کی معیشت اس کو سالانہ مجموعی قومی پیداوار کو 6% پہ چھوڑ گئی، اور بعد والی حکومت آئی تو پھر وہ دن بھی ہم نے دیکھا جب ملک کی معیشت مائنس پہ چلی گئی، 0 سے بھی نہیں چلی گئی۔ اب یہ ہوتے ہیں وہ نعرے اور تبدیلیاں۔ تو تبدیلی کا یہ مطلب ہے کہ 6 سے 0 پہ لے آؤ اور 0 سے بھی نہیں چلے آؤ، یہ تبدیلی ہے۔ کیوں قوم دھوکہ کھاتی ہے؟ آخر ہم تو سیاست میں رہتے ہیں، کردار ادا کرتے رہیں گے۔ ہمارے نظریات کے اوپر کوئی حکومت آتی ہے، ہم ان کے ساتھ تعاون بھی کریں گے، لیکن اپنا کردار اپنے طاقت کی حد تک ادا کریں گے، اس سے زیادہ ہم نہیں ادا کر سکتے۔ مجھے یاد ہے یہاں مولانا لقمان علی پوری صاحب رحمہ اللہ تقریر کر رہے تھے، کہتے ہیں جہاں جاتا ہوں کہتے ہیں اسلام کا ڈھانسی، ووٹ ایک بھی دے صندوق کی ساڑی خالی، اور پھر کہتے ہو کہ اسلام کا ڈھانسی۔ یہ سوال کرنا تو بہت آسان ہے، لیکن ہم نے جو راستہ چنا ہے وہ پارلیمانی قوت کا چنا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ کچھ لوگ جو آج پیدا ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت کفر ہے اور اس کو ختم کرو اور پھر جہاد کا بندوق اٹھاؤ، بھائی بندوق تو ہم وہاں اٹھائیں گے جہاں بیرونی تسلط ہوگا براہ راست۔
جیسے انگریز کا تسلط تھا ہمارے حضرات لڑے، جیسے روس کا تسلط افغانستان میں تھا یہاں کے لوگ لڑے، امریکہ کا تسلط وہاں پر آیا تو ان کے خلاف مسلح لڑے، اسرائیل وہاں پر قابض ہے فلسطین کے اوپر تو وہ لوگ لڑ رہے ہیں۔ لیکن پاکستان میں تو اب وہ سن 1945 کے جنگ عظیم دوم کے خاتمے کے بعد نوآبادیاتی نظام کا خاتمہ ہو گیا۔ اب بین الاقوامی ادارے ہیں، وہ آپ کی معیشت کو بھی کنٹرول کر رہے ہیں، وہ آپ کی سیاست کو بھی کنٹرول کر رہے ہیں، وہ آپ کی دفاع کے نظام کو بھی کنٹرول کر رہے ہیں، ساری چیزوں پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو پھر سیاست کا مقابلہ سیاست سے کیا جائے گا، معیشت کا مقابلہ معاشی حکمت عملی سے کیا جائے گا، اور دفاع کا مقابلہ دفاعی حکمت عملی سے کیا جائے گا۔ ہم نے ایٹم بم کیا بنا دیا کہ اس کو ہمارے لیے عذاب بنایا جا رہا ہے۔ ساری دنیا کا دباؤ ہمارے اوپر آ رہا ہے۔ پاکستان کیوں ایٹمی طاقت ہے؟ بھائی اسرائیل ایٹمی طاقت ہے تو اس پہ اعتراض کیوں نہیں؟ ہندوستان ایٹمی طاقت ہے تو اس پہ اعتراض کیوں نہیں؟ اور کچھ ممالک ہیں جو جوہری قوت حاصل کر چکے ہیں، ان کے خلاف وہ اقدامات نہیں، ہمارے اوپر سارا مسلط ہے، ہماری معیشت کو تباہ کر دیا گیا ہے، ہمارے اوپر قدغنے ہیں۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا دباؤ ہمارے اوپر ہے، قادیانیوں کے خلاف آئینی ترمیم واپس لینے کا دباؤ ہمارے اوپر ہے۔ اور ابھی تازہ ایک بیان آیا تھا کہ IMF نے پاکستان کو اگلی قسط دینے کے لیے یہ شرط لگائی ہے کہ احمدیوں کے یا قادیانیوں کے جو عبادت گاہیں ہیں ان کا تحفظ ہونا چاہیے۔ اب ہماری معلومات میں ہے کہ بعض جگہوں پر وہ خود ایسے حالات پیدا کرتے ہیں کہ بین الاقوامی برادری کے سامنے اپنے آپ کو مظلوم قرار دیں اور وہاں پر ہماری لابی چلتی رہے۔ حالانکہ ایسی کوئی سوالات ہمارے ہاں نہیں ہیں۔ ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے ان سے کہ آئین کو تسلیم کرو، پارلیمنٹ کے فیصلے کو تسلیم کرو۔ میں آئین کو تسلیم نہ کروں، میں غدار، اور وہ آئین کو تسلیم نہ کرے، پارلیمنٹ کو تسلیم ہی نہ کرے، وہ قابل رحم۔ یہ کیسا آئین اور قانون ہے کہ میرے لیے اس کا پیمانہ اور ہے اور ان کے لیے ان کا پیمانہ اور ہو؟ تو یہی وہ چیز ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم ایک جنگ لڑ رہے ہیں۔ افغانستان میں روس آیا، ہم نے اس جہاد کی حمایت کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔
امریکہ وہاں پر آیا تو اس کے خلاف مسلح جنگ ہوئی. اسرائیل فلسطین پہ قابض ہے تو وہاں کے لوگ اپنی آزادی کے لیے مسلح جنگ لڑ رہے ہیں. لیکن ہمارے ہاں تو ایسا کوئی براہ راست تسلط نہیں ہے. اثرات ہیں، اپنی طاقت کو استعمال کرنے کے لیے وہ اپنے وسائل استعمال کرتے ہیں. تو یہاں پر ہمیں بھی اسی انداز کے ساتھ حکمت عملی بنانی پڑتی ہے تاکہ ہم ان کے داؤ کو روک سکیں، ان کی حکمت کو روک سکیں، ان کی سیاست کو روک سکیں، ان کی اقتصادی دباؤ کو روک سکیں، ان کی دفاعی دباؤ کو روک سکیں. ایسی قوت اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک میں آزادی ہو تو پھر وہ قوت پیدا کرنی ہوگی جو اس نظریے کے تحت کام کرے. یہاں مسلح کی ضرورت ہے، اپنے مسلمان کے خلاف لڑیں گے. لیکن جب آپ کے ملک میں پارلیمان قانون سازی نہیں کرے گا تو آپ کا مقدمہ کمزور ہوگا، ان کے مقدمے کو تقویت ملے گی. جو عقلی اور شرعی لحاظ سے کمزور ہے ان کا موقف. لیکن ہم جب بدعملی کریں گے، بے عملی کریں گے اس حوالے سے تو اس کے اثرات پڑتے ہیں. تو ہمیں تو اپنے اکابر سے دو چیزیں ملی ہیں، ایک نظریہ اور ایک اس نظریے اور عقیدے کے لیے کام کرنے کا منہج اور رویہ. جو نظریہ انہوں نے ہمیں عطا کیا منشور کی صورت میں، ہم نے وہی لے کے چلنا ہے. اور جب وہ منشور ایسا ہے کہ آپ ملک پر جب حکومت کریں گے تو اس منشور کو قابل عمل بنائیں گے، پالیسیاں اس کی تابع ہوں گی. تو پھر آپ بتائیں کہ اس میں فرقہ وارانہ انداز اختیار کرنے کی گنجائش ہے؟ اگر ہم نے آج یہ تاثر دے دیا کہ ہماری حکومت آ گئی تو فلانے مسئلے کے ہم گردن مروڑیں گے، پھر ہمارے مسئلے کے ان کو ہم گلے کاٹیں گے، آپ بتائیں کہ پھر یہ ملک پر حکمرانی کرنے کا حقدار آپ کو سمجھیں گے کوئی؟ تو ہمارے پاس تو ملک کو چلانے کا ایک نقشہ ہے، ہمارا منشور اس حوالے سے رہنمائی کرتا ہے، اور اس میں انسانی حقوق کا تحفظ ہوگا، اس میں امن ہوگا، ان کی خوشحال معیشت ہوگی. اگر آپ ابھی سے اپنے آپ کو فریق بنا لیں گے، اس لیے پبلک پہ جانا پڑتا ہے، بلا امتیاز جانا پڑتا ہے. اور یہ بہت بڑے فضیلت کی بات ہے کہ ہم بیٹھے ہیں اور لوگ اپنی ضرورتیں ہماری طرف لاتے ہیں. اللہ تعالی اپنی ایسی مخلوق پیدا کر لیتا ہے، خلقہم لحوائج الناس، جو لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتا ہے. یفضح الناس الیہم بحوائجہم، اور لوگ اپنی حاجتیں اور ضرورتیں ان کی طرف لپکتے ہیں. ان کی جزا کیا ہے؟ ہم الآمنون یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ محفوظ ہوں. تو ہم اگر پبلک کی اور عام آدمی کی اور غریب آدمی کی مدد کرتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، میرے پاس حاجت لے کر آیا ہے، میں اس کی حاجت پوری کرنا چاہتا ہوں، اور بلا امتیاز کریں گے، تو پھر پبلک سمجھے گی کہ بھلا یہ دیوبندی ہیں لیکن مجھے تو انسان سمجھتے ہیں، مجھے تو اپنا بھائی سمجھتے ہیں، مجھے تو معذور سمجھتے ہیں، مجبور سمجھتے ہیں، میری مدد کے لیے تو وہ تھانے میں میرے ساتھ جاتا ہے، دفتر میں جاتا ہے، کچہری میں جاتا ہے میرے ساتھ. اگر یہ چیز ہمارے طرف لوگ دیکھیں گے تو وہ آپ کو قبول کریں گے، آپ کے مدرسے کو بھی قبول کریں گے، آپ کے منہج کو قبول کریں گے. تو اس حوالے سے ہمارے پاس جو اکابر کی امانت ہے، ہم نے اسی منہج کے ساتھ آگے لے جانا ہے. آپ نے خود دیکھا ماضی میں ہمیں کتنے نقصانات ہوئے، فرقہ وارانہ جنگوں میں ہمیں کتنے نقصان ہوئے، بندوق کی سیاست آ گئی، اس میں ہمیں نقصان ہوئے، وقتی طور پر بڑے جذباتی لہر تھی وہ، لیکن ہم نے اس سے اثر نہیں لیا، ہم اڑ گئے، اور آج الحمدللہ حالات بہتر ہو گئے. لیکن پھر بھی صورتحال ہمارے خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں اور کسی قدر سندھ میں ٹھیک نہیں ہے.
امن و امان کے حوالے سے ٹھیک نہیں. ایسے حالات بن رہے ہیں کہ جیسے کوئی امیدوار شاید انتخابی کمپین بھی نہ چلا سکے. گھر سے باہر نکلنا مشکل ہو رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں حالات ہمارے لیے مشکل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. جب میں یہ بات کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں یہ الیکشن ملتوی کرا رہا ہے. الیکشن نہیں ملتوی کرا رہا ہے، حقائق ہے یہ. اس کو سمجھنا چاہیے، حکومت کو سمجھنا چاہیے، الیکشن کمیشن کو سمجھنا چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کو سمجھنا چاہیے، بیوروکریسی کو سمجھنا چاہیے، پبلک کو یہ باتیں سمجھنی چاہیے. اب انہوں نے ایک شیڈول دے دیا اور اس شیڈول کے تحت الیکشن پڑ رہے ہیں جنوری کے آخر میں. اب جنوری کا آخر جو ہے وہ بالکل سردیوں کا پک ہوتا ہے. اب ملتان ہو تو گزارا ہو جائے گا، ڈیرہ اسماعیل خان ہو تو گزارا ہو جائے گا، سکھر ہو تو گزارا ہو جائے گا. لیکن اگر خزدار سے لے کر پورا شمالی بلوچستان ہو اور وزیرستان سے لے کر وہ چترال تک اور پھر چترال سے یہ آگے سارا دیر، شانگلہ، بنیر، سوات اور یہ بٹگرام، کوہستان، ایبٹ آباد، مری، مانسیرا، یہ علاقے تو برفوش ہیں. ملک کا اتنا بڑا حصہ جو برفوش ہے اس میں تو لوگ ہی نہیں ہوں گے. اب یہ بات کرنا، کوئی کہتے ہیں صاحب یہ تو الیکشن، بابا الیکشن میں نہیں ملتوی کر رہا. ہم تو 3 سال 3.5 سال سڑکوں پہ رہے. ہم نے 2018 کا الیکشن تسلیم نہیں کیا. ہم نے اسی لیے سارا کچھ کیا کہ ملک پہ جائز انتخابات ہو جائے. اب جائز انتخابات کل بھی آپ کریں تو ہم کل بھی تیار ہیں. یہ نہیں کہ ہم تیار نہیں ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے ہم کل بھی تیار ہیں. یہ بات الگ کیا کرو. کابینہ نے متفقہ فیصلہ دیا، ہماری کابینہ نے، جس میں پیپلز پارٹی بھی شامل تھی، ہم بھی تھے، سارے تھے اس کے اندر، اور متفقہ منظوری دی کہ نئی مردم شماری کی بنیاد پر الیکشن ہونے چاہیے. اب جب نئی مردم شماری پہ کریں گے تو پھر نئی حلقہ بندیاں ہوں گی. پھر کہیں پر حلقے ختم ہوں گے، کہیں پر حلقے نئے بنیں گے. صوبائی حلقہ بندیاں ہوں گی، کہیں پر بنیں گے، کہیں پر ٹوٹیں گے. کیا ہے بھائی؟ کہیں پر حلقے بنیں گے، کہیں پر حلقے ٹوٹیں گے. تو اس سے تو پھر شیڈول تبدیل ہوگا. اب باہر آ کر یہ کہنا کہ ہم تو الیکشن فوراً چاہتے ہیں اور اندر سے جو ہے آپ اس کی منظوریاں دے رہے ہوں، یہ کون سی سیاست ہے؟ سمجھ میں نہیں آتی ہے. صحیح بات کرو، جو بات کرنی ہے قوم کے سامنے صحیح بات کیا کرو. تو یہ وہ حقائق ہیں. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں فلسطین کے معاملے پر صورتحال بالکل تبدیل ہو گئی ہے. فلسطینیوں نے جو تازہ حملہ کیا ہے، پتہ نہیں کس زمانے سے وہ اس کی تیاری کر رہے ہوں گے. زیر زمین سرنگیں لگا کر وہاں تک نکلے ہیں، دریاؤں کے راستے سے آئے ہیں، فضا کے راستے سے آئے ہیں، پتہ نہیں کس طریقوں سے آ گئے. اور اس وقت بھی غزہ کی پٹی سے زیادہ علاقہ فلسطین اسرائیل کا وہ اس وقت فلسطینیوں کے قبضے میں ہے. تو اپنی زمین قبضے میں لی ہے نا انہوں نے. لیکن اسرائیل جو مظالم ڈھا رہا ہے، بچوں کو قتل کر رہا ہے، عورتوں کو قتل کر رہا ہے، بچوں کو ماؤں کے سامنے، باپ کے سامنے اتنے مظالم ڈھا رہے ہیں اور دنیا دیکھ رہی ہے، اور اس کے لیے کوئی انسانی حق کی بات نہیں کر رہا. اس کے مقابلے میں اس مقتول کو دہشت گرد کہتے ہیں. اس ظلم کے ساتھی، چاہے امریکہ ہو چاہے مغرب کا کوئی ملک ہو، یہ انسانی حقوق کے دشمن ہیں. اگر ہم نے بیان دیا کہ بھئی آپ اس کا خیال رکھیں، جذبات پہ آ کر کہیں بچوں کو نہ مار دیں، کہیں عورتوں کو نہ مار دیں، تو میری گفتگو کا وہ ٹکڑا اٹھا کر، وہ ٹکڑا تھا، اور کہا دیکھو یہ تو یہودیوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کر رہا ہے. تو میں نے کہا وہ جو شیاطین الجن ہے نا، جو اوپر آسمانوں میں جا کر جب آسمان سے وحی آتی ہے یا کوئی پیغام انسانوں کے پاس آتا ہے تو اس کو چوری کرتے ہیں. تو شہاب ثاقب سے اللہ مارتا ہے ان کو کامیاب نہیں ہونے دیتا. لیکن بعض دفعہ کوئی ایک ٹکڑا آدھا مل جاتا ہے ان کو.
وہ ایک چھوٹا سا سچ جب ان کو مل جاتا ہے تو 20 جھوٹ وہ اپنے ملا کر لوگوں کے دماغ میں اضطراب پیدا کرتے ہیں، مشکل پیدا کرتے ہیں. تو یہ سلسلہ تو چل رہا ہے. کہتے ہیں جب شہاب ثاقب سے اللہ مارتا ہے اور وہ مر جاتے ہیں پھر کیوں یہ کوشش کرتے ہیں؟ تو کوہمالیہ پہ جو لوگ چڑھتے ہیں وہ نہیں گرتے، وہ مرتے نہیں ہیں، پھر لوگ چھوڑتے ہیں یہ کام، پھر دوسرے شروع ہو جاتے ہیں. یہ تو ایک عادت ہے کہ جو عادت پڑ گئی ہے وہ عادت پھر لوگ آخر میں کرتے رہیں گے، اپنی مہم جوئی کرتے رہیں گے کسی نہ کسی انداز میں. اس قسم کی باتیں وہ کر رہے ہیں. یہ آواز ٹھیک نہیں ہے بھائی. تو یہ ساری چیزیں اب یہ لوگ ان کے جو بڑے آقا ہیں سارے، وہ سارے کے سارے حمایت کر رہے ہیں اسرائیل کی، گڑبڑ بیان دے رہے ہیں. میں تو پاکستان کی اسٹیٹ کی طرف سے جو بیان دیا گیا ہے اس کو بھی مکمل نہیں سمجھتا، کیونکہ فلسطین کے بارے میں سن لو ایک بات. سن 1940 میں جو قرارداد پاکستان پاس ہوا تھا، جو قائد اعظم محمد علی جناح نے خود پاس کرایا تھا، اس قرارداد پاکستان کا حصہ ہے. اس زمانے میں اسرائیل نہیں تھا جس طرح پاکستان نہیں تھا، لیکن یہودی بستیاں قائم ہو رہی تھی فلسطینی سرزمین پر. تو اس قرارداد میں یہودیوں کی آباد کاری کی مخالفت کی گئی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ ہم فلسطینیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے. پھر 2 جنگیں ہوئی اس کے بعد. ایک رمضان کی جنگ، حرب رمضان کہتے ہیں اس کو، ایک 77 کی جنگ مصر کے ساتھ. اور تو ان جنگوں میں بھی پاکستان کے پائلٹ گئے ہیں، پاکستان کی فوج لڑی ہے اس میں، اور ہمارے پائلٹوں نے ان کے جہاز گرائے ہیں اس میں. یہ وابستگی پاکستان کی رہی ہے مسئلہ فلسطین کے ساتھ. آج پاکستان میں پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرے. بڑے بڑے بڈھے آتے ہیں اور اپنے فلسفے بگارتے ہیں چینلوں پہ، معیشت کا فائدہ ہوگا، دنیا کی معیشت بدل گئی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اور یہاں تک بھی کہ بیت المقدس پر ہمارا کیا دعویٰ ہے، وہ تو اللہ نے ان کے لیے لکھ دیا ہے. الارض المقدسہ التی کتب اللہ لکم. اس کتبہ کا معنی کہتے ہیں اللہ نے الاٹ کر دی، جبکہ امام بخاری اس کو جعل سے تعبیر کرتے ہیں، جعل اللہ لکم، جعلت لکم. لیکن وہ بھی تو ایک معاہدے کے تحت تھا نا، لا ترتدوا علی ادبارکم، تو پیچھے ہٹنا نہیں ہے. پھر وہ نہیں ہٹے. اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون. پھر وادی تیہ میں 40 سال تک وہ دھکے نہیں کھا رہے تھے، معاہدہ تو ٹوٹ گیا. اور پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے آخری پیغمبر تھے، تمام انبیاء کے. اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کو معراج کا سفر کرایا تو پہلے مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئے. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من